اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مسلمان بندو، قرآن کے ماننے والوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں نظام عدل قائم کرو، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، لا قانونیت ختم ہونی چاہیے، اللہ کے پسند کا انصاف، اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کا بول بالا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ، سیرت کا مہینہ، اب چل چلاؤ ہے، ذکر رسالت مآب کا جو سلسلہ ہے، کچھ دنوں میں شاید وہ بھی تھم جائے گا، جبکہ یہ تھمنے والی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی کے اختتام پر جب آپ کو اپنی امت کا سب سے بڑا مجمع ملا تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، جس کو ہم لوگ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع کہتے ہیں۔ اس میں اور بہت باتوں کے علاوہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دو چیزوں کی پھر آپ نے خود وضاحت کی کہ قرآن مجید اور میری سنت۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ما تمسکتم بہما، جب تک پکڑے رہو گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان تمسکتم بہما، اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ حدیث پاک ہم نے بہت بار سنی۔ قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید میں کیا کیا آیا ہے وہ ہم نے سنا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان فرمایا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک نہایت ذرّی تاریخ ہے، انقلاب کی تاریخ، ہدایت کی تاریخ۔ اس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر کے دل کو بدل دیا۔ اس کے الفاظ نے، اس کی آواز نے بڑے بڑے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیا۔ اس کی تاثیر نے، اس کی تعلیم نے بڑی بڑی تہذیبوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم لوگ قرآن مجید کے حوالے سے جانتے ہیں۔ عقل والوں کو صحیح طرح سے سوچنے سمجھنے کا اس نے راستہ دکھایا۔ یہ قرآن مجید کی تاریخ ہے جو ہم لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی قرآن مجید کی جلوہ فشانی تھی کہ ساری دنیا میں برس دو برس نہیں، کئی صدیوں تک اس قرآن کی حکمرانی رہی، اس کی تعلیم کی، اس کے علوم کی، اس کے ذریعے ایجادات اکتشافات کی، اس کی سیاست کی، اس کی نظام عدل کی۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجید تو ہے، موجود ہے آج بھی۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں آج بھی۔ قرآن مجید پر جان نثار کرنے والے لوگ ہیں آج بھی۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ ہماری وہ ذرّی تاریخ صرف فخر کے لیے ہمارے لیے رہ گئی۔ قرآن کی حامل امت کا حال آج تو قابل فخر نہیں۔ آج تو یہ مظلوم ہے، مقہور ہے، کمزور ہے، رسوا ہے۔
ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ جب تک تم اسے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تب تک تم عزت دار رہو گے، ایسا تو نہیں ہے کہ سرا چھوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طرح سے بھی یہ باتیں کہی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب سے بہت سی قومیں ترقی پائیں گی اور یہی کتاب کئی قوموں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان بنے گی۔ ایسا تو نہیں ہے یہ کتاب ہمیں قاری مذلت میں لے جا رہی ہے، ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اور قسم کھا کے فرمایا تھا، فوالذی نفس محمد کے الفاظ ہیں کہ تعاہد القرآن، اس قرآن کو بہت مضبوطی سے تھامے رہو، یہ تمہارے ہاتھوں سے اس طرح سے نکل جائے گا جیسے اونٹ عقال سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بندش سے کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے حال پر غور کریں، آج کی زندگی پر غور کریں، اپنے معمولات پر غور کریں، تو وہ ذرّی تاریخ کا کوئی جلوہ تو یہ نہیں دکھائی دیتا۔ کیا ہوا؟ ہم اسی قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور بہت بار پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ میرے بھائیوں، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کی تاثیر تو یہ ہے کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن اگر قرآن مجید وہ سنتے ہیں تو انہیں عرفان حق حاصل ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی کتاب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ تقشعر منہ جلودہم، پڑھ کر کے صحابہ کرام کی جلدیں کانپ اٹھتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، پوری اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں، بچے ہیں تو، بوڑھے ہو گئے ہیں تو، قرآن مجید سن کر کے کیا ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوا؟ کبھی؟ قرآن مجید کو سن کر کے کیا کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ قرآن مجید کا کوئی حکم کیا کبھی ہمارے راستے میں مزاحم ہوا کہ اللہ اور رسول نے قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم کو ادھر آگے نہیں بڑھنا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو کردار ہے، قرآن مجید کی جو تاثیر ہے، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ قرآن مجید تو ہم سنتے ہیں نا، اور خوب سنتے ہیں، تمام کے ساتھ پورا قرآن مجید رمضان میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، قرآن مجید خوب پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو کیسے کیا ہو گیا؟ قرآن مجید کے نزول سے لے کے آج تک شیطان تو اس کا دشمن رہا۔ اس نے جب نازل ہونا شروع ہوا تب دور جاہلیت میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام الزامات لگوائے کی۔ آگے فلسفہ کا زمانہ آیا تو کہہ دیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بندوں کا کلام ہے۔ علم و تحقیق کا زمانہ آیا، مستشرقین نے کیڑے نکال کر کے رکھ دیے قرآن میں، سیرت میں۔ آج پروپیگنڈا کا زمانہ ہے، روز آپ کی ایک تعلیم کا مذاق بنتا ہے، حجاب یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ قرآن کا حکم نہیں، فلاں چیز یہ قرآن میں نہیں، فلاں چیز یہ قرآن میں نہیں۔ یہاں کس نے پہنچا دیا میرے بھائیوں؟ وہ شیطانی قوت جو اس وقت سے قرآن کے خلاف تھی، اسی نے ہمارے اوپر بھی کام کیا۔ یہ قرآن مجید تمہارے درمیان ہے، خوب ثواب کا اندوختہ جمع کرو، بڑا ثواب ملے گا۔ مر گئے ہیں ان کی بخشش کرواؤ، دکان کھول رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، خیر و برکت کا ذریعہ بناؤ اسے، بیمار ہو گئے ہو گھول کر پی لو۔ یہ سب کردار قرآن مجید کا ہے، اور اتنا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔
یہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کو مخمل میں لپیٹ کر طاقوں میں رکھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کام لیتے ہیں۔ جس اللہ نے یہ کتاب نازل کی اس نے تو اس کا مقصد یہ بتایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ تمہیں گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آئے گا، یہ تمہیں ضلالت سے، گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے آئے گا، یہ تمہیں کمزوریوں سے نکال کر کے مضبوطی کی طرف لے آئے گا، یہ تمہیں اللہ کے بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر کے اللہ کا غلام بنائے گا، اللہ کا بندہ بنائے گا۔ قرآن مجید نے تو اپنا حکم یہ بتایا تھا، قرآن مجید نے اپنی تاثیر یہ بتائی تھی، یہ والا پہلو بھی ہم نے کبھی نکالا؟ قرآن مجید نے باقاعدہ مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعہ کو ہم لوگ یہ آیت سنتے ہیں۔ میرے بھائیو، کبھی ایک مرتبہ ہم کو غور کرنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مسلمان بندو، قرآن کے ماننے والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں نظام عدل قائم کرو، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، لا قانونیت ختم ہونی چاہیے، اللہ کے پسند کا انصاف، اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کا بول بالا ہونا چاہیے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اور یہ جو نظام عدل ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنی امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرو تو یہ اور اچھا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تم اپنی ذات تک مت رہو، تمہارے بال بچے ہیں، اعزاء ہیں، ان کے حقوق کو پہچانو، یہ حکم دیا تھا قرآن مجید۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ہر طرح کی برائی سے تمہیں بچنا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت تمہیں اس لیے کر رہا ہے کہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ قرآن مجید کا نظام عدل کیا ہے، یہ کون بتائے گا دنیا کو؟ یہ قرآن کی حامل امت ہی تو بتائے گی کہ نظام عدل نظام سیاست ہی سے جڑتا ہے بھائی، صرف عدالت سے نہیں۔ مقننہ صحیح قانون بنائے گی تو منصف صحیح فیصلہ کرے گا۔ پورا اسلام کا نظام سیاست ایک مربوط مبسوط نظام سیاست ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے بہت واضح لفظوں میں دولت کے تعلق سے، دولت کے حصول کے تعلق سے، دولت کے خرچ کرنے کے تعلق سے، انصاف کے ساتھ برابری کے تعلق سے واضح نظریات پیش کی۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ میرے مسلمان بھائیوں، پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں، علم عقل کی دولت سے آراستہ مسلمان بھائیوں، کیا کبھی امت مسلمہ نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن نے معاشیات کا، دولت کے حصول اور تقسیم کا جو بہترین اور انصاف پرور نظام دیا ہے، اس نظام کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے، اور دنیا میں جو سود کا نظام ہے، خون چوسنے والا نظام ہے، انسانیت کی استحصال کا نظام ہے، اس کے بالمقابل جو اسلام کا انصاف پرور نظام ہے، اس نظام سے دنیا کو متعارف کروانا چاہیے۔ کیا ہم نے کروایا؟ قرآن مجید نے ایک بار نہیں، بار بار انسانیت کی تکریم کا حکم دیا۔ انسانیت کا خون، انسانیت کی عزت، یہ بڑی عزیز ہے، بہت اہم ہے۔ تکریم انسانیت کی جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں بھی وہ موجود ہے۔ کیا
انسانیت کا جو درس ہمیں دینا تھا وہ پیغام ہم نے پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر قرآن سے جو ہمیں رہنمائی حاصل کرنی تھی، قرآن کا اصل جو کردار تھا وہ ہمیں نے حاصل نہیں کرنا تھا، تو گویا ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہم نے سمجھا تلاوت کر لیں گے ثواب مل جائے گا، ہم نے سمجھا زندگی میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا اپنے والدین کے لیے، مر گئے ہیں تو مدرسے کے کچھ بچوں کو بلا کر کے قرآن پڑھوا دے تو ان کو ثواب مل جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ بخشش تو میرے بھائیوں مرنے والے کی کردار سے ہوگی، اس کے عمل سے ہوگی۔ قرآن نے یہ تاثیر رکھی، ہو سکتا ہے اس کا بھی کچھ فیض ہو جائے۔ آپ کی دکانداری اگر صحیح اخلاقیات پر اور صحیح نظام پر ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ بچوں کے قرآن پڑھ دینے سے افتتاح کے موقع پر برکت نہیں ہونے والی۔ یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب تک تم لوگ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تبھی تک تمہارے درمیان خیر ہوگا، تبھی تک تم کامیاب ہوگے، تبھی تک تمہیں سرفرازی نصیب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بلا وجہ کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم قرآن کو پہچانتے ہیں، قرآن کے حق کو پہچانتے ہیں اور قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے میرے بھائی، بہت تھوڑا ہے۔ قرآن مجید جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہم کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید جیسے پڑھانا چاہیے ویسے ہم کو پڑھانا نہیں آتا۔ ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کرنے کا کام یہی ہے کہ آج سے اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے پڑھایا جائے، تو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ لے میرے بھائی۔ کوئی عمر نہیں گئی ہے ابھی، قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تب تو حضرت ابوبکر کی عمر رہی ہوگی 40 سے زیادہ، اس کے بعد ہی تو سیکھا ہوگا سب لوگوں نے قرآن مجید۔ اور سیکھنے کی بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، سکھانے کا انتظام کیجئے اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، ہم ہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کی فکر کرے، قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن مجید کے الفاظ کو اچھی طرح سے پڑھنا، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا، وہ مبارک کلام جس طرح سے پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے اس طرح سے پڑھنا، یہ جہاں اس کا حق ہے وہیں یہ ہے کہ میرے بھائیوں ذرا غوطہ زن بھی ہو اس کے معانی میں۔ یہ جب قرآن مجید ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے آنسو نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کا احترام ہمارے پاس کم ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے آنسو نہیں آتا۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت بار پڑھا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، طویل قرات کرتے تھے، اور آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی، آپ کا سینہ تر ہو جاتا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک بار نہیں متعدد بار پڑھا ہوگا کہ جب وہ پڑھتے تھے قرآن مجید ایک ایک آیت کو متعدد بار پڑھتے تھے، گھگی مر جاتی تھی، رونے لگتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ اپنے بندے کو جب مخاطب کرتا ہے تو بندے تک اس کا منشا پہنچتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کا کلام، اللہ ہمارے سے براہ راست مخاطب، اور ہم اسے اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پیشانی سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں۔ اس کو اتارنا ہے میرے بھائیوں دل میں، اس کو اتارنا ہے سینے میں، تھوڑا سا معانی میں جائیے، مطلب سمجھیے، مطلب سمجھے بغیر کسی کتاب کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، اللہ نے قرآن کے لیے یہ ایک اعجاز بنا دیا کہ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بھی ایجاد کر دیا کہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں عربی الفاظ کو، اس لیے کہ اردو فارسی کی طرح وہ پڑھا جا سکتا ہے، ہم نے سمجھ لیے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ کسی بھی کتاب کا اس طرح سے حق نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ میں سے، آپ کے اولاد میں سے کوئی آدمی باہر ہو اور اس زمان میں خط لکھ کر کے بھیج دے جو آپ نہیں جانتے، تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ دیکھ لیا میں نے پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔
اب جائیں گے کسی سے ترجمہ کروا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ پڑھنے کی چیز ہے، سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی امانت ہے میرے بھائیوں کہ یہ ہمارے گھروں تک، ہمارے طاقوں تک، ہماری مسجدوں تک محفوظ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ پوری انسانیت کی امانت ہے، پوری انسانیت کے بہبود کے لیے آئی ہے۔ ساری انسانیت کی بھلائی اس کتاب میں ہے، سارے ممالک کی بھلائی اس کتاب میں ہے، سارے لوگوں کی بھلائی اس کتاب میں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس کتاب کو صحیح طور پر پہنچایا گیا ہوتا تو یہ جو ہم لوگ انسانوں سے انسانوں پر ظلم کے مناظر دیکھتے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں غیر منصفانہ فیصلوں کی روداد ہم سنتے ہیں، یہ روداد ہم نہ سن پاتے۔ ہم کو خود نہیں پتا کہ ہمارے قرآن میں کیا ہے، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن دوسروں تک پہنچانا میرے بھائیوں میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان تک بھی پہنچائیں۔ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں کہی ہیں، میرے بھائیوں ایک بہت بڑی آگاہی بھی دی ہے۔ ان الفاظ کو اگر صحیح طور پر سمجھ جائے آدمی تو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عظیم کتاب، اس کے دو پہلو ہیں، حجت لنا و حجت علینا۔ یہ کتاب اللہ کے حضور ہمارے فیور میں سفارش کر سکتی ہے کہ اس بندے نے کتاب کو پڑھا، یہ کتاب کو مانتا تھا، کتاب پر ایمان رکھتا تھا، اسی کتاب کی روشنی میں اس کی زندگی گزرتی تھی، اسی کتاب کی دعوت دیتا تھا، اللہ خوش اور راضی ہو جائے گا۔ یہی کتاب میرے بھائیوں اللہ کے حضور یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کے گھروں میں تھی، اس کے طاقوں میں تھی، اس کی زبان پر تھی، اس کے کانوں تک اس کے الفاظ پہنچتے تھے، لیکن اس نے اس کا مطلب نہیں سمجھا، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ حجت علینا، یہ کتاب ہمارے خلاف شہادت دے سکتی ہے اللہ کے حضور، یہ ناقدر لوگ ہیں، جھوٹی محبت کرتے تھے۔ تب کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہم لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی امید کیے ہوئے، روز حشر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ کہیں گے وہ قرآن مجید کے ریکارڈ پر ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور بنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ بے چین ہوں گی اس بات کے لیے کہ کیسے میری امت اللہ کے رحمت اور کرم کے سائے میں آ جائے۔ رحمت اور کرم کے سائے کی ہم لوگ امید کرتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ بات قرآن مجید کے ریکارڈ پر ہے۔ آیات کے ان الفاظ کا ترجمہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، یہی ترجمہ نکلے گا۔ آپ کی قوم میں آپ کے غیر مسلم لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مکے کے تھے، کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول نے قرآن پیش کیا اور انہوں نے اسے مہجور بنایا، اور یہ ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی وہ قرآن موجود ہے اور ہم نے بھی اسے مہجور بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب اللہ کے حق کو پہچانیں، اس سے جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس رشتے کو جوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جب تک تم اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی تمہارا ہدایت کا راستہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو ہدایت کسی عزیز نہیں ہے، کامیابی اور سرفرازی کسی عزیز نہیں ہے۔ اس رسوائی سے، اس ذلت سے کون نہیں نکلنا چاہتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سیدھا نسخہ ہے، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کے حق کو پہچانیں، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ جو کوتاہی ہوئی، قرآن مجید نے بہت بار یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو گزر گیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، معاف فرما دے گا۔ لیکن جو لمحات ہماری زندگی میں ہمارے لیے بچے ہوئے ہیں، اس کتاب عزیز کے ساتھ اس کا حق پہچان کر گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے اور اختیاری حکم نہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے اور اختیاری تاکید نہیں ہے۔
کامیابی کا واحد راستہ، واحد طریقہ، پوری صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری انسانیت کا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اسی میں ساری انسانیت کے لیے عافیت ہے میرے بھائیوں۔ وہ عافیت کا وہ نسخہ ہمارے پاس ہے، اس کو اختیار کریں اور اس کا حق ادا کریں، اس کی لیے کوشش کریں، قربانی دیں، نفس کو ماریں۔ شیطان اگر ہمارے اوپر غالب ہے اور غلط باتیں ہم کو سمجھا رہا ہے تو اس کو شکست دیں اور صحیح باتوں کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن مجید کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کا سرا جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، اے اللہ اس سرے کو ہمارے ہاتھوں مضبوطی سے پکڑا دے، اے اللہ اس رشتے کو مضبوطی سے جوڑ دے، اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ اس کوتاہیوں کو درگزر فرما اور اپنی اس کتاب عزیز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات